حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے، مجرم کی طرح کھڑا ہوگا، پہلے اس سے وہ پوچھا جائے گا جب تک کہ اس سے یہ 5 سوال نہ کر لیے جائیں۔ 5 چیزوں کا قیامت کے دن بندے سے سوال ہوگا، اس کے بعد وہ قدم اپنی جگہ سے اٹھا سکے گا۔ ان 5 سوالوں کے جواب ہم اپنے پاس آج سے تیار کر لیں۔ اللہ نے پوچھنے حضور کی زبان مبارک سے جو کچھ ارشاد فرمائے وہ برحق ہے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ ہونا ہے عن عمرہ، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ 80 برس، یہ 70 برس کی عمر انسان جو میں نے تجھے عطا کی تھی، یہ کہاں صرف کی؟ یہ 70-80 برس جس کے گزرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہاں بیٹھے ہوئے 70-80 سال کے بزرگوں سے پوچھ لیں آپ نے یہ 80 سال کی زندگی کیسے گزاری، خدا جانتا ہے اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہ 80 سال گزر گئے، محسوس ہی نہیں ہوئی، پتہ ہی نہیں چلا، برف کی طرح پگھل گئے۔ اللہ کریم نے اس کے بارے میں پوچھنا یہ 80 سال کی زندگی دنیا میں لگا کیا ہے، کیسے خرچ کیا ہے۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما افنا، جوانی زندگی کا حصہ ہے، اس کے باوجود بھی جوانی کے بارے میں الگ سوال، اس لیے کہ یہ امنگوں کے دن ہوتے ہیں، ولولے ہوتے ہیں، قوت ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، بندے کے پاس بہترین صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کریم پوچھیں گے میرے بندے یہ جوانی کی توانائیاں تو نے کہاں صرف کی ہیں؟ اس کا ہم نے قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں اب جوانی ہے، آگے جا کے پھر عبادات کر لیں گے۔ کس کو پتہ ہے میں نے بڑھاپے میں جا کے مرنا ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے، یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے، اچانک موت عام ہو جائے گی۔ آپ دنیا کا مشاہدہ کر لیں، آئے دن نوجوانوں کی موت آ رہی ہے۔ اس لیے جوانی کے بارے میں جو اللہ نے پوچھنا ہے، اس جوانی کو ہم اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں، اللہ کی رضا کے کاموں میں استعمال کریں۔ تیسرا سوال اور چوتھا سوال مال کے بارے میں ہوگا۔ 2 سوال اللہ کریم نے کرنے ہیں۔ ایک سوال تو یہ مال کے بارے میں، ایک ایک پائی کا حساب دو، مال کہاں سے کمایا تھا، جو مال کمانے کا آپ کا ذریعہ تھا وہ حلال تھا یا حرام تھا؟ یہ سوال اپنے پلے باندھ لیں۔ مال جہاں سے کمایا تھا اس کا ذریعہ حلال تھا یا حرام تھا؟ اور دوسرا سوال جو کمایا وہ خرچ کہاں پہ کیا تھا؟ حلال کاموں میں خرچ کیا یا حرام کاموں میں؟ عیاشیوں میں خرچ کیا یا نیکی کے کاموں میں؟ اسراف کیا تھا یا جائز کاموں میں خرچ کیا؟ دین کے لیے کتنا خرچ کیا ہے؟ دنیا کے لیے آپ دیکھیں، اصلاح کی غرض سے بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کرے ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ شادی کے موقع پہ دیکھیں پیسوں کے بنڈل اٹھا لیتے ہیں اور یوں کر کے پھینک دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کوئی سالن کے اندر نوٹ پڑے ہوئے ہیں، کوئی زمین کے اوپر پڑے ہوئے، اوپر سے پاؤں مسلتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے بڑی بھی دولت کی کوئی ناقدری ہو سکتی ہے؟
اور مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے اسی وقت یہ دولت کی نعمت کہیں چھین نہ لے۔ یہ تکبرانہ انداز ہے کہ مجھے اس دولت کی کیا ضرورت ہے، یوں اڑا لو۔ متکبرانہ چال، دولت کی ناقدری، کہاں پہ خرچ کیا ہے؟ بھئی اللہ نے اگر زیادہ دیا ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہے تو اسلام نے کتنا اچھا طریقہ بتایا۔ اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگے ہو، مال لٹانا ہے، یہی مال ویل کے ذریعے اڑانے کے بجائے کسی غریب کی ضرورت مند کی ضرورت پہ لگا دیں، آپ کی خوشی بھی ہو جائے گی، صدقہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ اس شادی کو آنے والے وقتوں میں ہر قسم کے مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا، یہ نکاح بابرکت ہو جائے گا۔ تو پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا؟ 4 سوال ہو گئے، 2 سوال زندگی کے بارے میں، 2 سوال عمر کے بارے میں، اور آخری سوال وہ علم کے بارے میں ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ جو علم حاصل کیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا تھا۔ بندے کے پاس جس جس چیز کا علم ہے، جس بندے کو جتنا علم ہے اس پر عمل کرنا اس کے لیے فرض ہے۔ اس لیے ہر بندے کے پاس جتنا علم ہے وہ سوچے میں اس علم کے مطابق کتنا عمل کر رہا ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ علم کے انبار لگا دیے اور عمل کا ابھی تک آغاز بھی نہیں ہوا۔ تو اللہ کریم نے انسان سے علم کے بارے میں بھی پوچھنا ہے، جن چیزوں کا تجھے علم تھا تو نے اس پر کتنا عمل کیا۔